مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کی جانب سے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے مولوی عبدالرحمان سلفی کے خلاف پریس کلب کراچی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں تنظیم کے صدر احسن نقی نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ ملعون مولوی عبدالرحمان سلفی کس ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہا ہے جس کو ہمارے ملک کا سکون برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ کافر کردار ملک کے سکون کو ترقی وارانہ جنگ میں دھکیل دینا چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان میں بسنے والے شیعہ حیدر کرار اپنے ملک کی سلامتی کی خاطر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے رہے۔ ہم اپنے ملک میں امن و امان چاہتے ہیں، مگر یہ ملک دشمن عناصر اس کوشش میں ہیں کہ ملک کے عوام آپس میں دست و گریباں کر دیے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جو مرکزی تنظیم اعضاء نے سب کو یہاں دعوت دی ہے وہ اس لیے کہ اس ملعون نے اہل بیت کے لیے بہت برے ورڈ استعمال کیے ہیں۔ اہل بیت کے لیے کہ اس کا مطلب ہے رسول خدا کے لیے، کہ وہ اہل بیت جس کو قرآن شریف میں جگہ جگہ پروردگار نے بڑی اہمیت دی ہے۔ درود ابراہیم نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اس میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ اگر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، اگر درود ابراہیم نہ پڑھا جائے تو نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس نے ان ہستیوں کو دیکھیں جنہیں رسول خدا نے کہا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور کہا جس کا میں مولا اس کا خدا، اس کا علی مولا۔ ان کی اولادوں کو اس نے گالیاں دی ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں اتنے جو مطلب ہم سن بھی نہیں سکتے، ہماری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تاکہ آئندہ کسی ملعون کی ہمت نہ ہو کہ وہ اہل بیت کے متعلق کچھ بکواس کرے۔ دیکھیں رسول خدا نے جو آخری خطبہ دیا ہے اس میں کہا ہے اے لوگوں ہمارے عزاداروں کو دیکھو، انہی نے کہا دیکھو میں دنیا میں اپنے جانے کے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو لوگ اسے پکڑ لیں گے وہ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ اہل بیت اور قرآن۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو پکڑے کافی ہے تو یہ ناممکن ہے، وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا اہل بیت کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ابن ملجم بلیک شیپ، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام والا کچھ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ نہ یہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ براہیمی ہے، کسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں۔ سنی بھائی ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اہل بیت کے متعلق ایسی بات کریں، اس کا تعلق کسی اس سے نہیں ہے، مذہب سے نہیں ہے، یہ بے غیرت انسان ہے۔ لہٰذا میری حکومت سے توقع رکھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تنبیہ کریں گے جو لوگ آپس میں یونٹی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں ہم آپس میں مل جل کے رہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ساری قومیں پاکستان کی نمائندہ ہے، ہم آپس میں پیار محبت پیدا کریں، یہ اختلاف پیدا کریں، ہم ایسی طاقت رکھتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کئی ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اعلان کر دیا جو اسے قتل کرے گا ہم 1 کروڑ روپے دیں گے، ایسے لوگ ہمارے یہاں سر پھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو حکومت نہیں کرے گی تو ہمارے لوگ ہی اسے قتل کر دیں گے، یہ ہم کھلی اسے دھمکی نہ سمجھیں، اس لیے کہ ہم اہل بیت کی توہین کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، ہماری جانیں قربان ہے اہل بیت پہ۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی ملعون پیدا ہوگا تو اسے ہم ختم کر دیں گے۔ تو لہٰذا ہماری حکومت سے پرزور اپیل ہے، ہم آپس میں یونٹی چاہتے ہیں، ہم کسی اہل سنت کے بارے میں نہیں، ہم بھائی آپس میں بھائی ہیں، ہمیں آپس میں پیار محبت پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارا صرف احتجاج اس ابن ملجم کے لیے ہے، ملعون کے لیے ہے۔ اور پوری دنیا پورا عالم اسلام اس بات پہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ تشیع احتجاج نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا احتجاج ہے۔ ہر مسلمان کا دل پارا پارا ہوا ہے، کیونکہ تمام مسالک اس بات پہ متفق علیہ ہیں کہ جیسے حضور ختمیہ مرتبہ علیہ السلام نبی کی شان میں، علی کی شان میں، محمد و آل محمد کی شان میں اور امام زمانہ کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ اس کو رد کریں گے اور ہم اظہار برریت کا اظہار کریں گے۔ نام ہے سید ذلہ رضا زیدی اور میں ایک نوحہ خان ہوں اور منقبت خان ہوں۔ اس وقت آج پریس کلب پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام کے تمام جو لوگ ہیں، شیعہ ہوں یا سنی، تمام لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے ائمہ کرام امام موسی کاظم اور دیگر ائمہ کے جو گستاخی کی ہے
अब्दुर्रहमान सल्फ़ी मलऊन ने, हम उसकी गिरफ़्तारी के मुतालबे के लिए यहाँ जमा हुए हैं और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के अमन व अमान की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि इस मलऊन को, इस गुस्ताख़ आले रसूल को गिरफ़्तार किया जाए, फ़ौरी गिरफ़्तार किया जाए और इसको करार वाकई सज़ा दी जाए। है कि हाफिज़ साहब बताइए कि ज़्यादा बाप किसके हैं? इब्न ज़ियाद के। इब्न ज़ियाद का मतलब क्या है? इसलिए कि वो 1400 बरस पहले इब्न ज़ियाद था जो हमने नहीं देखा। आज अब्दुर्रहमान सुल्फ़ी इब्न ज़ियाद बनकर अपने बड़ों का। जबकि इस हवाले से मरकजी तंजीम अज़ादारी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सैयद अब्बास हैदर ने कहा, हम शिया ने हैदर कर्रार मौलवी अब्दुर्रहमान सल्फ़ी के नाज़ेबा अल्फाज की शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस नाम नहाद मौलवी की FIR दर्ज हो चुकी है, लिहाजा इसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और करार वाकई सजा दी जाए। अमजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान।